أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا صدق الله العظيم. تلاوت کی گئی آیات کے چند کلمات کی وضاحت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے. 3. مٹی، ایسی مٹی جو کیچڑ بن چکی ہو، گوندی ہوئی مٹی. رأیت کا، تو دیکھتا ہے، تو خبر رکھتا ہے. کرمت علیہ، تو نے مجھ پر تکریم کی، عزت بخشی. اخرتنی، تو مجھے مہلت دے، کچھ تاخیر عطا کرے. لاحتنکن، یقیناً میں بے کنی کر دوں گا، جڑ سے اکھاڑ دوں گا. موفورا، پورا، وافر. استفزز، پھسلانا، راہ راست سے گمراہ کرنے کی کوشش کرنا. اجلب علیہم، تو ان پر دعویٰ بول، ان پر چڑھاوا کرتے. ادخم، تو ان سے وعدہ کر. غرور، دھوکہ، فریب. کفا بربے کا، تیرا رب کافی ہے، تیرا رب تجھے کفایت کرتا ہے. آیات کا ترجمہ ہے: اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، پس ان سب نے سوائے ابلیس کے سجدہ کر دیا. کہنے لگا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے گوندی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اس نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح کہ یہ وہ ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے. اگر تو مجھے یوم قیامت تک کی مہلت دے دے تو میں سوائے چند لوگوں کے اس کی پوری نسل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا. کہا پروردگار نے جاؤ، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تو بے شک تم سب کے لیے جہنم پوری جزا ہے. اور تو پھسلا لے ان میں سے جس پر بھی تو طاقت رکھتا ہے اپنی آواز سے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ دعویٰ بول دے، اور ان کو اموال و اولاد میں شریک بنا اور ان سے وعدے کر. شیطان جو بھی ان سے وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. بے شک میرے بندوں پر تیرا قبضہ نہ ہوگا اور تیرا رب کافی ہے کارساز. ذکر ہو رہا تھا قوموں کی نافرمانی کا، کہ کس طرح لوگ خود سر ہو کر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلانے پر دلیر ہوتے رہے ہیں اور کس طرح عذاب کے مستحق بنتے رہے ہیں. ان خود سروں کو وہ وقت یاد کرایا جا رہا ہے جبکہ نسل آدم کی ابتدا ہو رہی تھی اور پہلے قدم پر شیطان کیوں کر باغی ہو کر للکار رہا تھا اور کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کا چیلنج دے رہا تھا. انسانی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ دہرا کر اصلی دشمن کی نشاندہی کی جا رہی ہے. ارشاد ہوتا ہے وہ وقت یاد کرو کہ جب آدم کی تخلیق ہوئی اور اس کو اس کا منصب عطا ہوا تو حاضر قوت کے طور پر شیطان کیسے ان مقاصد سے منحرف ہوا. پیدا کیا تو منصب خلافت کے اظہار کے لیے. فرشتوں سے کہا گیا کہ اس محترم وجود کے سامنے جھک کر حکم کی تعمیل بھی کرو اور اس کی عظمت کو سلام بھی پیش کرو. فرشتے جو عطایت شعری کے خوگر تھے سب سجدہ ریز ہو گئے اور آدم کی عظمت کا اعتراف کرنے لگے.
مگر ابلیس جو فرشتہ تو نہ تھا مگر ان میں شامل ضرور تھا، اپنی ذاتی عظمت کے حوالے سے اس حکم کی تعمیل سے انکاری ہوا۔ کہنے لگا میں اس کو سجدہ کروں جو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید نے دوسرے مقام پر صراحت کی کہ اس نے اپنے شرف کا یوں اظہار کیا کہ وہ تو آگ سے پیدا ہوا ہے اور آدم مٹی سے، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ کم تر کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ اس پر وہ دیدہ دلیری سے کہنے لگا کہ اے پروردگار، کیا تو نے یہ دیکھا ہے کہ تو نے کس کو مجھ پر فضیلت دے دی ہے؟ کہنا یہ تھا کہ یہ تو کسی طور مجھ پر افضل نہ تھا۔ شیطان نے اپنی برتری کی بنیاد اپنی جنسی تخلیق پر رکھی کہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور انسان مٹی سے، اور آگ کو مٹی پر فضیلت حاصل ہے۔ یہی وہ غلط استنباط تھا جو شیطان نے کیا کہ جنس پر عظمت کی بنیاد رکھ دی، خالق کی رضا اور فیصلے کا احترام نہ کیا۔ یہی وہ استدلال ہے جو نسلی برتری کے فریب کی بنیاد بنا۔ بتانا یہ تھا کہ کس سے پیدا ہوئے ہو، کس سے نسل ہو اور یا کس گھرانے سے ہو، یہ وجہ عظمت نہیں۔ عظمت اس کی ہے جو پروردگار کی رضا پر سر تسلیم خم کرتا ہے۔ ابتدائی میں نسلی غرور کو رد کر کے اللہ تعالیٰ نے نسل آدم کو بھی ایسی خود فریبیوں سے بچنے کی تلقین فرما دی ہے۔ شیطان خالق کے فیصلے سے باغی ہوا اور صرف انکار ہی نہ کیا، اس فیصلے کو رد کرنے کے لیے مذموم عزائم کا بھی اعلان کر دیا کہ وہ اے پروردگار، جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے میں اس کو ہی نہیں اس کی اولاد کو بھی اکھاڑ پھینکوں گا، یہ شجر خیر پنپنے نہ دوں گا، ہاں کچھ میرے حربے سے بچ جائیں گے۔ یہ اعتراف شکست تھا کہ ساری نسل آدم کو ورگلا نہ سکوں گا۔ اس پر حکم ملا کہ جاؤ اپنی شیطنت کا اہتمام کر لو، مگر یہ یاد رکھو کہ نسل آدم سے جو بھی تیری غلط روش اپنائے گا تو اسے یاد رہنا چاہیے کہ ایسے شیطانی کردار کے حاملین کے لیے جہنم ہے، جہاں اس کی نافرمانیوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب شیطانی حربوں کا ذکر ہوا تاکہ نسل آدم کو بلا غبار یہ صراحت مل جائے کہ شیطان کس کس طریق سے حملہ آور ہوتا ہے، تاکہ بے خبری ان کی تباہی کا سبب نہ بن جائے۔ فرمایا گیا کہ انسان کو عطایت شاری کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کا منصب تعمیل احکام ہے، اس نیک روش سے پھسلانا شیطان کا کام ہے، اور وہ لگاتار اس عزم پر کاربند ہے کہ کس طرح نسل آدم کو اس کی عظمت کے نشان سے محروم کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھسلانے کے لیے شیطانی حربوں سے نسل آدم کو آگاہ کر دیا تاکہ وہ کسی ابہام میں نہ رہے۔ فرمایا گیا کہ جاؤ نسل آدم کو بہکانے کے لیے اپنی آواز کی دل فریبیوں کا سہارا لے لو۔ اس سے مراد وہ خطابت اور تقاریر بھی ہو سکتی ہیں جو قوت و بیان کے زور پر پر اثر ہوتی ہیں اور سامعین کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتی ہیں۔ وہ گفتگو بھی ہو سکتی ہے جو بظاہر ہمدردانہ اور خیر خواہانہ ہو مگر در حقیقت اس کے اندر کجروی کا زہر بھرا ہوا ہو۔ وہ سنگیت، وہ موسیقی بھی ہو سکتی ہے جو دل کو مہلے اور بادامالیوں کی محرک بنے۔ گفتار کی کوئی صورت ہو، شیطان قوت سے اس سب کا سہارا لیتی ہے اور انسانی نفوس میں فتنے پیدا کرتی ہے۔ دوسری چڑھائی اس قوت کے ساتھ ہے جو مد مقابل کو پچھاڑ دے، جیسے میدان جنگ میں دشمن پر ہر طریق سے وار کیا جاتا ہے، کبھی اس کا گھوڑ سوار دستہ پل پڑتا ہے تو کبھی پیدل دستہ صفیں چیرتا ہے۔ فرمایا گیا کہ حملہ آوری کا کوئی بھی حربہ آزما لو، ہاں مال و اولاد میں ہمدردانہ شرکت اختیار کر لو۔ مال خرچ کرنا ہو تو اس کے انفاق میں شرکت کا دعویٰ کر دیا، یا اولاد کی بہبود کے حوالے سے شریک عمل بن جاؤ۔ مالی بے راہ روی کا درس دو یا اولاد کی خودسری کا سامان کر لو، اور اس طرح نت نئے وعدے کرتے جاؤ، سبز باغ دکھاؤ، سہانے مستقبل کی امیدیں دلاؤ، مگر یہ ضرور یاد رہے کہ شیطانی قوتوں کا ہر وعدہ فریب ہوتا ہے۔ لفظ کیسے خوبصورت ہوں، امیدیں کیسی بھی ہوں، مگر یہ سب شیطان کی ملمہ کاری ہے۔ ہر چمکتی ہوئی شے سونا نہیں ہوتی، اکثر نظر کا فریب ہوتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ ایسے جتنے حربے آزما سکتے ہو آزما لو، مگر یہ بھی کبھی نہ بھولنا، اس حقیقت کو کبھی نظر انداز نہ کرنا کہ میرے بندوں پر تمہارا کچھ اختیار نہیں ہے، ان پر تمہارا مکر نہیں چلتا۔ زور لگا کر دیکھ لو، وہ پناہ ربانی میں ہیں کہ ان کا رب ان کا کارساز ہے۔ شیطانی قوتوں
سے زیر نہ آنے والے یہ جری افراد اس منصب خلافت کے حقدار ہیں جن کا ازل سے وعدہ ہے اور جس کے خلاف ہمیشہ سے شیطان برسرے پیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک شیطانی مکر سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.